سورہ ہجر میں ہمارے رب العالمین 82 میں فرماتے وکانا ینحتون، اور وہ تراش لیتے تھے من الجبال، پہاڑوں میں سے، بیوتن، گھروں کو، آمینین، اور امن سے رہنے والے، سمودی امن سے رہنے والے، فاخذتہم، تو پکڑ لیا ان کو صیحۃ، چیخ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہی، یعنی اکثر لوگ امن سے سوئے ہوتے ہیں اور عذاب کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا، امن کے وقت ہی زلزلے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح صبح کے وقت پہ یہ سمودیوں پہ جو بڑے نہ ڈرتے، اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ فما، تو نہ اغنا، کام آئے، غنہم، ان کو، ما کانوا یکسبون، وہ جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے۔ وما خلقنا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے، خلقنا السماوات، ہم نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح پیدا نہیں کیا حق کے ساتھ ہی، یعنی ہمیں کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ اس طرح نہیں کہ ہم ہیرا پھیری میں اپنی زندگیاں جو ہے وہ بنائیں گے اور بس اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مشن کے لیے ادھر بھیجا ہے کہ ہم نہی عن المنکر و امر بالمعروف ہو، اور جو جس زمانے میں جو کتابیں آئی ہیں تاکہ وہ برائیاں ہم اپنے آپ سے دور رکھیں اور ہم اپنے اخلاق کو سنوار کے رکھیں، یعنی حق کے ساتھ زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں لین دین کے بھی طریقے سے سکھائے ہیں، مخلوق کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پابندی کے مطابق، ایک حدود کے اندر رہنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ فما اغنا، تو نہ کام آئے، غنہم، ان کو، ما کانوا یکسبون، وہ جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور بے شک وان الساعۃ، اور بے شک قیامت، لآتیۃ، البتہ آنے والی ہے، فاصفح صفح الجمیل، اور پس درگزر کرنا خوبصورتی سے، ان رب کا، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو تسلی دے رہے ہیں آیت نمبر 86 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ تیسرا یہ کہ اپنی سیاسی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ان کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں سے جو اخلاقی بیماری ہیں، ناپ تول کا یا جنسی تعلقات جو لوگ پیدا کرتے ہیں حلال کاموں کے بغیر، یا مرد کے ساتھ یا عورت، تو ان ساری چیزوں سے، یعنی بلیک میلنگ یا سیاسی پوزیشنوں کی بنا پر جو ہوتا ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور جو بھی اس حدیثوں کے متعلق زندگی نہیں اختیار کریں گے، مخالف رہیں گے، تو ایسے والوں کی حرکتیں جو ہے اور تمام حربے جو ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک دن تو آنے والا ہے کہ ان کے آگے آئیں گے، اور نہ یہ شہر آباد رہیں گے اور نہ یہ بندے رہیں گے۔ اور کتنے جنازے ہمارے سامنے اٹھائے گئے ہیں، اور کتنے آباء و اجداد کے قبرستان پہ جاؤ تو ایک تپش ہوتی ہے، ایک دھوپ ہوتی ہے، قبر ہوتا ہے، تو ادھر بھی مٹیاں ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، تو ان سے عبرت پکڑنا چاہیے۔ پیاری نبی نے ان کاموں سے جو پچھلے قوموں میں گزر چکی ہیں، اپنے قوم کو بھی سختی سے منع کیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم اپنے طریقے صحیح نہیں کریں گے تو پھر وہی جاننے والا ہے، اور وہی جو ہے ساری اللہ تعالیٰ جو ہے ساری چیزوں سے باخبر ہے۔ اس لیے
میں نے بنایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح جمیل، اور حق کے ساتھ میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا، ان دونوں کے درمیان مگر حق کے ساتھ، بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، بس درگزر کرو، درگزر کرنا خوبصورتی سے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب وہی ہلاک ہے، جاننے والا اور ماہر ہے۔ وَلَقَدْ، اللہ تعالیٰ بس آپ لوگ کتنے جنازے اٹھ گئے ہیں، آباء و اجداد اور کتنے جا چکے ہیں، بڑی عارضی زندگی ہیں، بڑی عارض قبضے ہیں، بڑی عارضی دھوکے ہیں، اور اسی ماہر کے پاس جاؤ گے تو تم لوگوں کی ساری مہارت جو ہے نیست اور نابود ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، آتینا کا دیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبعا من المثانی، 7 دہرائی جانے والی میں سے، یعنی نماز، والقرآن العظیم اور قرآن پاک، لا تمدن عینیک، تو نہ تو لمبی کر، دراز کر اپنی دونوں آنکھیں، یعنی کسی کی مال و متاع کو ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، اور بہت جلد ہی ہم انشاءاللہ جو وہ آتے ہیں نا سودا بیچنے کے لیے، پھر شہروں سے چلے جاتے ہیں، میلے لگاتے ہیں، اسٹال تو مطلب مضبوط تو نہیں بنائے جاتے نا، اسٹال تو ویسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر وہ اسٹال ختم کیے جاتے ہیں اور میدان خالی ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو لمبی کر، دراز یعنی اپنی آنکھوں کو، الا ما متعنا، طرف اس کے جو فائدہ دیا ہم نے، ساتھ اس کے بھی، ساتھ اس کے، ازواجا منہم، کئی گروہوں کو ان میں سے، ولا تحزن، اور نہ تم غم کرو، علیہم ان پر، وخفض، اور جھکا لے، جناحک للمؤمنین، اپنا کندھا مومنوں کے لیے، یعنی وَقُلْ إِنِّي، یعنی ان کو جو کچھ دیا ہے، تو سرداروں کو، جو بھی مالدار ہے، تو یہ ساری پھر ایک کمزور سی جمعیت بن جاتی ہیں، اور نہ ان کی دھمکیوں سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جب انسان تکبر کرتا ہے یا اپنے مال پہ اکڑتا ہے تو یہ جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اپنے دین پہ رہنا چاہیے، توحید پہ قائم رہنا چاہیے، اور جو بھی صورتحال ہے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی مومنوں کو فائدہ دوں گا اور میں ہی مومنوں کو ثابت رکھوں گا۔ جس طرح ایک جاگ ختم ہو جاتی ہیں اور سونا کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے اور پھر لوگ گلوں میں ڈالتے ہیں، تو اس طرح مومنوں کے لیے بھی عزت ہوگی اور شان و شوکت کے مقامات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ تم غم کرو، علیہم ان پر، وَاخْفِضْ، اور جھکا لے، جناحک، اپنا کندھا، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اکثر سردار یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو جو تمہارے ساتھ یہ جو غریب و فقراء اصحابی بیٹے ہیں ان کو ہٹاؤ تو ہم آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا نہیں کرو گے، میرے مومن بندے یہ سرداران ایمان قبول نہیں کریں گے، آپ کا وقت ضائع کریں گے، مجھے یہ سب سے عزیز ہیں جو تیرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَقُلْ إِنِّي، اور کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں، انا نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، کما، جیسا کہ انزلنا، نازل کیا ہم نے، علی المقتسمین، بانٹ لینے والوں پر، الذین، وہ لوگ، جعلوا القرآن، جنہوں نے کر دیا قرآن کو، قدیین، ٹکڑے ٹکڑے، پارا پارا،
فوربک لنسألنہم اجمعین، بس قسم ہے تیرے رب کی، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے سب کے سب سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ سرکش لوگ ہیں جو اپنی مہلت کو اور جو ڈیل میں نے دیے ہیں، تو یہ چند مدت کے لیے، یعنی بہت کم وقت کے لیے یہاں آباد ہیں، اور یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی یہی اپنے نبیوں کو کہا تھا، رسولوں کو، کہ ہم آپ کو ملک بدر کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے انجام اور دھمکی دینے والے خود ہی نیست و نابود ہو گئے۔ فوربک، بس قسم ہے تیرے رب کی، لنسألنہم اجمعین، البتہ ہم ضرور رسوا کریں گے ان سے، اجمعین سب کے سب سے، اما اس چیز کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، فصدع، بس کھول کر سناؤ، پس برملا سنا دیجئے، بما ساتھ اس کے جو تؤمرو، جو تم حکم دیے جاتے ہو، وَأَعْرِضْ، اور اعراض برتو، عن المشرکین، مشرکین سے، اِنَّا کَفَّیْنَاکَ، بے شک ہم کافی ہیں، ہم آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کَفَینَکَ الْمُسْتَہْزِئِینَ، مذاق اڑانے والوں سے۔ یعنی یہ جو مذاق آپ کی مخالفت میں ہیں اور آپ کا مذاق کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کیا کہ قریش مکہ کی سرگرمیاں جب حد سے بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی کہ یا اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط نازل فرما۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، مکہ میں ایسا قحط پڑا جس میں یہ معززین قریش مردار ہڈیاں، چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے، باہر سے بھی کہیں سے غلہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ان لوگوں کی حالات ایسی ہو گئی تھی کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ قحط سے تنگ آ کر ان لوگوں نے ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں، آپ کی قوم خشکسالی سے تباہ ہو رہی ہے، ہم آپ کو رحم اور قرابت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اس قحط کے دور ہونے کے لیے دعا کیجیے، اور اگر یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش ہو گئی، اتفاق سے باہر سے غلہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر جب حالات میں تبدیلی آ گئی تو ان لوگوں کے دلوں پر پھر برگشتہ ہونے لگے، اور پھر سرداران قوم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زمانے میں ایسے اتار چڑھاؤ پہلے بھی آتے رہتے ہیں، اگر اس مرتبہ قحط پڑ گیا تو یہ کون سی نئی بات ہے، لہٰذا ایسی چیزوں سے متاثر ہو کر اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ واقعہ بخاری میں بھی عبداللہ بن مسعود کی روایت سے کئی مقامات پر مذکور ہے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ لوگوں کو مطلب جو چلیں گے وہی علاقے اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکاتوں سے بڑھے گا، اور برکاتوں کا نزول شروع ہوگا،
موجودہ دور میں بھی اس کی مثال کس حد تک ہے سعودی عرب میں ملاحظہ کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے کسی ایک حد کے قائم کرنے سے اتنی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جتنا 40 دن کی بارش سے ہوتا ہے۔ ان آیاتوں سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی گرفت یا عذاب دفعتاً آتا ہے، جبکہ لوگ متعلقاً اس سے غافل ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں۔ خواہ یہ عذاب دن کے وقت آئے لوگ اپنے کاروبار، کام کاج یا کھیل میں تفریح میں مشغول ہوں، خواہ رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ غفلت کی نیند سو رہے ہوں، یعنی موت کی طرح اس عذاب کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں۔ موت کے آثار تو بس اوقات محسوس ہونے لگتے ہیں، مگر ایسی گرفت اور عذاب ناگہانی طور پر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں میں سرکشی زیادہ ہو جائے اور اخلاقی بیماریاں زیادہ ہو جائے اور امراض اور علامات پائی جائے جن کی بنا پر پہلے قوموں پر عذاب آیا تھا، تو آخر ان پر کیوں نہیں آ سکتا؟ جس طرح ڈینگی کا وائرس اور دوسری بیماریاں تو جو بہت زیادہ ہے، کرونا، تو اس کے باوجود ہم اتنے نڈر کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ برائی کا رد عمل جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اس سے بھی برائی کا نام، یعنی جو ہم لوگ کرتے ہیں، تو منافق اور مکر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو ضرور سزا دی جائے گی۔ منافقوں کو، مشرکوں کو، انکاریوں کو، اکڑ کرنے والوں کو ضرور سزا ملے گی۔ اگر ہم پیشرو قوموں کے انجام سے عبرت حاصل نہ کر سکے تو یہ بات خوب سمجھنی چاہیے کہ جرائم کے پیدائش میں پہلی قومیں بھی ہلاک ہو گئی ہیں، پھر ہماری بھی باری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہدایت کے لیے کان کھول دیں اور بات ماننے پہ آمادہ ہو جائیں، ورنہ ہمارا حال بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح، ہود علیہ السلام کی قوم کی طرح، صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح اور شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح ہوگا۔ ہمارے دلوں پہ تو مہر لگ گئی ہے، انکار پہ ڈٹے ہیں۔ جب کوئی انسان اس حالت کو پہنچ جائے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل پر اللہ کی مہر لگنے کا وقت آ گیا ہے اور مہر لگ گیا ہے، اور وہ آئندہ حق بات تسلیم کرنے کے لیے قابل نہ رہے گا اور نہ اس کو ہدایت ملے گی۔ مہر کے اسباب یہ ہے کہ اپنے اختیار کو صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین اور آسمان کو اور میں نے انسان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر یہ اپنے اختیار اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرے گا تو اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے، جو کچھ ہم نے سورہ ہجر میں پڑھا اور ان کے کس طرح اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا۔ مجرم لوگوں کے عمل کے نتیجے میں جو کچھ پھر عذاب آتے ہیں وہ سب مجرموں کے اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان نے تو اللہ سے عہد کیا تھا کہ یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم تیرے ہی رہیں گے اور ہم دوسروں کو معبود نہیں بنائیں گے۔ آج تو ہم نے یا اولاد کو یا اپنی بیویوں کو یا اوروں کو معبود بنائے ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل پہ کبھی سوار نہیں کیا ہے، پیارے نبی کی محبت کو سوار نہیں کیا ہے۔ معاملات ہمارے کچھ ایسے ہی ہیں۔ تو اس طرح فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح ملے گا؟ ہم تو منکرینوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور دعوت کا کچھ اثر نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح پہلے قوموں میں اخلاقی بیماریاں پائی جاتی تھی وہی ہم میں بھی ہیں، ناانصافیاں اسی طرح ہے،
جس طرح قریش میں تھی اور جس طرح اور پیغمبروں کے قوموں میں۔ تو ہم میں سے تو ہر بندہ فرعون بن گیا ہے، اور یہ قرآن شریف سے اگر کسی نے عبرت حاصل نہ کی تو نہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام ابھی آنے والے ہیں، اور نہ عصا کے ساتھ آئیں گے، اور نہ معجزے آئیں گے۔ یہ تو دسترس سے باہر ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ پہ فرعون بن گیا ہے، دودھ والا، گوشت والا، سبزی والا، بھائی بہن سارے، جن کو جتنا اختیار حاصل ہے تو وہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل والے حساب ہم مسلمانوں کا ہو گیا ہے، قتل و غارت بھی ہے، اور ناپ تول میں کمی بھی ہے، مغرب کی طرف سے جنسی تعلقات کا جو نظام چلا آ رہا ہے وہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو ہرگز خوشحالیوں کی طرف نہیں لاتا۔ یہی آئینہ ہے سورہ ہجر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا کرے کہ ہم ایسے بن جائیں سارے کے سارے مسلمان کہ ہم اور قوموں کو ہدایت کے لیے اپنی منہیں کھول دیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نہ تو غم کر ان پر اور جھکا لے اپنے گندہ مومنوں کے لیے۔ اما پھر ہے ہمارا 93، اما کانوا یعملون، اور اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے، فصدع، بس کول کر سنا دو، بس برملا سنا دیجئے، بما تؤمرو، ساتھ اس کے جو تمہیں حکم دیے جاتے ہو، وَأَعْرِضْ، اور اعراض برتو، عن المشرکین، مشرکوں سے، ان کفیناک، بے شک ہم کافی ہیں ہم آپ کو، کفیناک مستہزئین، مذاق اڑانے والوں سے، الذین یجعلون، وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا، دوسرا الہ، آخر، دوسرا الہ، فسوف یعلمون، بس قریب وہ لوگ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انکا، کیونکہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یضیق، تنگ ہوتے ہیں، رکا آپ کا سینہ، بوجہ بما یقولون، بوجہ اس کے جو یہ لوگ کہتے ہیں، فسبح بحمد ربک، بس تسبیح بیان کرے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکن من الساجدین، اور ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں سے، وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَنَّكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین، یعنی موت۔ یہی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے، بس اب ہمارا اپنا کام ہے کہ جو آئینہ ہے اس پہ ہم لبیک کرتے نہیں، جو گن ہے ہمارے منہ پہ اس کو ہم صاف کرتے ہیں کہ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔